اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام فتح و ظفر اور ایام معرکہ حق بنیان مرصوص اور پاکستان کی تاریخی کامیابی دیرینہ دشمن کے اوپر ملت پاکستان، افواج پاکستان اور تمام پاکستان سے محبت رکھنے والے دنیا بھر میں موجود افراد کو مبارکباد عرض ہے۔ اس معرکے کی یاد ایک سال گزرنے کے بعد ملک بھر میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اس معرکہ میں جو عظمت عطا فرمائی اور اس کے بعد جو کامیابی پاکستان کے نصیب فرمائی، یہ معرکہ جو دشمن نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کمزور سمجھ کر اور پاکستان کو اپنے گمان باطل کے مطابق تسلیم کرنے کے لیے، اپنے زیر قدرت لانے کے لیے شیطانی حملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ قرآن کے مطابق اسے دشمن کی ذلت کا ذریعہ بنا دیا، اور الحمدللہ پاکستان نے اس فتح و کامیابی کے بعد عالمی سطح پر جو عظمت و وقار حاصل کیا ہے، آج پاکستان مئی 2025 کے بعد مشرق و مغرب کا جنیوا بن گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تہران کے بارے میں فرمایا تھا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقبال کی یہ آرزو پاکستان کی صورت میں پوری کر دی، اور آج الحمدللہ صرف مشرق کا نہیں بلکہ مغرب کا بھی جنیوا ہے، اور یہ کامرانی، یہ کامیابی پاکستان کے نصیب میں ہوئی ہے اسی معرکہ حق بنیان مرصوص سے، جہاں پر ملت پاکستان، افواج پاکستان اور تمام طبقات نے، حکومت پاکستان نے یکجا ہو کر، یکجان ہو کر، یک جہت ہو کر، یکسو ہو کر اپنے وطن کا، سرزمین کا دفاع کیا، اور بنیان مرصوص بن کر، صف واحد بن کر، آہنی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس وقت صرف یہی ایک معرکہ دنیا میں نہیں ہے یا پاکستان کے لیے، بلکہ پاکستان کے پڑوس میں ایک بہت ہی تاریخی معرکہ اور بھی جاری ہے، اور وہ ایران پر شیاطین کا حملہ ہے۔ صہیونی شیطان اور امریکی شیطان اور اس کے باقی شیاطین نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پہلے پر کیا، پھر اس کے بعد لبنان پر کیا، اور پھر آخر میں مرکز مقاومت
و مرکز استقامت ایران پر یہ حملہ کیا تاکہ ایران کو کمزور کر کے اور ان شیاطین کے لیے عالمی میدان ہموار کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور پاکستان کا اس جنگ میں بھی بہت اہم اور بنیادی کردار ہے۔ اس وقت جو کچھ ایران جنگ کے اندر جس نوعیت کی جنگ ہے، جس طرح کی جنگ ہے، میں وہ اصطلاحات ایرانی ملت، ایرانی قیادت اور ایرانی افواج کی زبانوں پر جو اس وقت جاری ہیں، میں وہ مستعار لوں گا اور پاکستان کے معرکہ کے لیے اسے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت ایران میں 3 اصطلاحیں رائج ہیں اس وقت حالیہ جنگ کے اندر: میدان، ایوان اور خیابان۔ یہ جنگ ایرانی 3 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں جو وسیع ہے، میدان جنگ زمین بھی میدان جنگ ہے، پورا ایران، سمندر بھی میدان جنگ ہے، اور فضا بھی میدان جنگ ہے، اور اسی طرح میڈیا بھی میدان جنگ ہے، اور باقی بھی ٹیکنالوجی بھی اوزار جنگ یا ہتھیار ہے جنگ کا۔ دوسرا جو مورچہ ہے بڑا میدان کی پشت پر، وہ ایوان ہے۔ ایوان یعنی حکومت، اقتدار، قیادت، سیاسی لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے، جس کو ہم اردو میں ایوان سے تعبیر کرتے ہیں، ایوان اقتدار، یعنی مقتدر لوگ جن دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ ایوان کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک بڑا مورچہ ہے جو خیابان ایران کی اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ خیابان یعنی سڑکیں، ایران کی سڑکیں اور شہر اور محلے، ان تینوں میں اس وقت پوری ملت ایران یکجا ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ میدان جنگ میں افواج ہیں، سپاہ ہے، فوج ہے، فضائیہ ہے، بحریہ ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور ایوان میں ان کے ساتھ ان کی قیادت ہے، سب سے بڑھ کر سپریم قیادت، شہید قائد رحمت اللہ علیہ، اور جدید قائد ان کے جانشین سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظلہ العالی، اور پھر حکومت ایران، اور اسی طرح پارلیمنٹ ان کی، اور اسی طرح اپوزیشن ان کی، یا جتنے بھی ایوان کی اصطلاح کے تحت آتے ہیں، یہ سب کے سب یکجا ہو کر، یکجان ہو کر اس وقت اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے نظام کا، اپنی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، اور جانانہ دفاع کیا ہے، تاریخی دفاع کیا ہے۔ ہمیں تاریخ میں کوئی قوم نہیں ملتی جس نے اس طرح اپنے وطن اور اپنی سرزمین کا اتنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں دفاع کیا ہو۔ اور تیسرا جو میدان ہے یا تیسری جنگ کا جو مورچہ ہے، وہ سب سے اہم ہے، جس کو ایرانی قیادت بار بار سراہتے ہیں، اور اصل کامیابی اس کے رہین منت قرار دیتے ہیں۔ دراصل قیادت بھی جو میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، وہ خیابان کی پشتیبانی کی وجہ سے ڈٹی ہوئی ہے، اور میدان میں افواج جو ڈٹے ہوئے ہیں تو خیابان کی پشتیبانی کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ خیابان یعنی سڑکوں پہ موجود عوام، زن و مرد، پیر و جوان، چھوٹا بڑا، ہر انسان، بلکہ ایران کی خبروں میں یہاں تک آیا ہے کہ شہداء کے خاندان، شہداء کے بچے، شہداء کی بیوائیں، شہداء کے والدین، بجائے شہید کو رونے کے گھر میں بیٹھ کر یا اس کی مزار پہ بیٹھ کر مجاورت کرنے کے جھنڈا لے کر سڑک میں اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ شہید کا والد
शहीद की बेवा, शहीद का छोटा बच्चा। और इसी तरह बाज़ खबरों में आया है कि वो खातून जिसका उसी दिन बच्चा पैदा हुआ है, वो नौजाद को लेकर, शीरखार को लेकर सड़क पे आ गई है। क्यों? कि आज वतन को हमारी ज़रूरत पड़ गई है, आज हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ गई है। और कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं, बच्चे भी कुर्बान हो रहे हैं, बड़े भी कुर्बान हो रहे हैं। इसको बुनियादी मरसूस कहते हैं। ये सीसा पिलाई हुई दीवार है, ये आला तरीन मिसाल है इस वक्त। और जाहिर है कि पाकिस्तान इस जंग में एक सफारतकार, आला सफारतकार के तौर पर, एक मिसाली सालिस के तौर पर इस वक्त बहुत नुमायां तारीखी किरदार अदा कर रहा है। हमारे अफवाज के सालार फील्ड मार्शल साहब कई दिन तक तेहरान में रह कर आए हैं, इन ऐवानों से का भी हाल देख कर आए हैं, मैदानों के जो सालार हैं कमांडर से मिल कर आए हैं, और ख़ियाबान में मौजूद उस मिल्लत का भी हाल आंखों से देख कर आए हैं। और फिर इस जंग बंदी के लिए, जंग को रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब ये 3 इस्तिलाहें बुनियादी हैं कि जब भी किसी मिल्लत के अंदर बुनियानुन मरसूस, रिसास सीसे को कहते हैं, धात है, वो धात जो पिघलती है और बहुत ही एक मजबूत सॉलिड मुकाविम शय बनती है सीसा, और उससे बहुत सारी चीज़ें, मजबूत चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अभी एक आम चीज़ जो शायद आम लोगों के इस्तेमाल में भी है कि वो चीज़ें जिनको ज़लज़ले से बचाना हो, जिनको बुलेट से बचाना हो, जिनको बम से बचाना हो, धमाकों से बचाना हो, तो उनकी दीवारें सीसा पिघला के डाली जाती हैं, चूँकि सीसा हर चीज़ को रोक लेता है। और कुरान करीम ने सूरह मुबारक सफ़ में ये मिसाल मोमिनीन के लिए बयान फरमाई है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह के महबूब हैं वो, युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न, वो जो अल्लाह की राह में मुकातला करते हैं, जंग करते हैं, और सफ़ मुनज़्ज़म होकर, सफ़ बनकर, एक यकमुश्त होकर लड़ते हैं। का अन्नहुम बुनियानुन मरसूस, इस तरह से कि गोया आहनी दीवार हैं, इस तरह से कि सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं जो तस्खीर नहीं हो सकते, नाकाबिले तस्खीर दीवार बन गए हैं। इसी आयत को बुनियाद करार देकर हमारी अफवाज ने भारत के उस जिनायत और जारहियत का जवाब दिया और उस ऑपरेशन का नाम बुनियानुन मरसूस रखा और साबित भी किया अमली तौर पर। ये दोनों जंगें बहुत मुशाबहत रखती हैं आपस में, ईरान की जंग और पाकिस्तान के ऊपर भारत की जंग। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, सहयूनी उसके साथ मददगार थे, और फिर सहयूनियों ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने, तो भारत मददगार के तौर पर उनके साथ खड़ा है और उसने हर तरह की उनकी मदद की है। अफरादी कुव्वत इसराइल भेजी है, टेक्नोलॉजी इसराइल भेजी है, अपना असलहा इसराइल को दिया है, माहिरीन अपने इसराइल को दिए हैं, और हर मुमकिन, और जासूसी की है। सबसे बढ़कर भारत ने ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ी है वो जासूसी की है, जिसने ईरान का बहुत नुकसान किया है। और आखिरकार ईरान ने इन जासूसों को पकड़ लिया और बहुत सारों को और भारत को बेदखल किया ईरान से। भारत ने सहयूनियों की मदद से और सहयूनियों ने भारत की मदद से 2 जंगों का आगाज किया, और एक ही तसव्वुर के साथ किया। उसके पीछे नजरिया एक था, पाकिस्तान को कमजोर समझकर, ईरान को भी कमजोर समझकर। और ये कमजोरी का नजरिया पहले इन्होंने कई साल लगाकर उस पर काम किया, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, ईरान को कमजोर करने की कोशिश की गई। उसके लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को मईशत के लिहाज से कमजोर किया गया, ईरान की मईशत को कमजोर किया गया, ईरान पे पाबंदियां लगा के और पाकिस्तान के अंदर अपने फसादी भेज के, सियासत में भेज के अपने
जंगजू जो मईशत के मैदान के जंगजू थे, नफूजी, उन नफूजियों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया और वहाँ नफूजियों ने ईरान को कमज़ोर किया। फिर इस कमज़ोरी का मीडिया के ज़रिए उन्होंने प्रचार किया कि पाकिस्तान कमज़ोरी की आखिरी हद पे जा पहुँचा है और अब पाकिस्तान संभलने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान अब कायम रहने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा मोदी ने, भारत ने ये देखा कि अब कमज़ोर तरीन हालत में जब मुल्क चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, तो अब मुनासिब वक्त है हमले का। और हम जब हमला करेंगे तो भारत के जहन में ये था कि हम हमला करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुखालिफिन, फौज मुखालिफ लोग, पाकिस्तान के सियासी नाराज़ लोग, पाकिस्तान के बाकी जो दहशतगर्द हैं, फ़िरकाबाज हैं, फ़िरका साज हैं, खवारिज हैं, और बलूचिस्तान के अंदर उनके जो कायम किए गए फितने हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनकी अपनी रिपोर्ट्स और उनके जासूसों के मुताबिक ये फ़ौरन निकल आएंगे मैदान में। चूँकि पिछले साल 2023 में गालिबन 9 मई 2023 में हुआ था या 24 में हुआ था, 2023 में 9 मई को ऐसा उन्होंने तजर्बा किया था, एक ट्रायल हुआ था कि पाकिस्तान के अवाम फौज पे हमला कर सकते हैं। ये एक टेस्ट था, ये एक नमूना था 9 मई को। और वो टोला जो इन्होंने तैयार किया हुआ था, उन्होंने GHQ पे हमला किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, उन्होंने कैंट पे हमला किया, उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया, उन्होंने शुहदा की यादगारों पे हमला किया, उन्होंने फ़ज़ाइया के मॉडल पे हमला किया। जहाँ जहाँ फौज के अलामतें थीं, आइकन्स थे, उन सब के ऊपर बारी बारी हमला किया। ये भारत को और सहयूनियों को ये तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान में फौज के मुखालिफ ऐसी ताकत अवामी वजूद में आ चुकी है कि अगर बैरूनी हमला हो तो ये ताकत फौरन मैदान में आ जाएगी और एक दिन में पाकिस्तान के अंदर से फौज का असर रसूख ख़त्म करके और मुल्क भारत के हवाले कर देगी। हूबहू यही नजरिया अमेरिका और सहयूनियों ने ईरान के अंदर अपनाया कि अलबत्ता पीछे सालों की मेहनत थी ईरान के अंदर। उन्होंने भी ऐसा ग्रोह पैदा किया सियासी और हम नवा हम फिक्र, जिन्होंने ईरान को कमज़ोर किया। और इन हमलों से कुछ अरसा पहले 2023-24 में आप देखें जो ईरान में बलवे हुए, 2025 में भी बलवे हुए, वो बलवे जो पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने, नजूमियों ने गिनती शुरू कर दी कि अब 24 घंटों बाद ईरानी हुकूमत गिरने वाली है, चूँकि लोग सड़कों पे आ गए हैं, इनकलाब ख़त्म होकर नया इनकलाब आ गया है। अमेरिका में बैठे हुए इनके अपने पालतू, उन्होंने वर्दियाँ जैकेटें पहन ली, टिकटें करवा ली कि अभी ये बलवाई आवाम नाराज़ होकर हुकूमत से मैदान में आ चुके हैं और ये फ़ौरन हुकूमत गिराएंगे और हम जाके हुकूमत संभाल लेंगे। और ट्रंप ने, शैतानों ने, मशरिक मगरिब सब ने तैयारियां कर ली थी ईरान के अंदर। सिर्फ इंतज़ार ये था कि बाहर से एक हमला हो और अंदर नाराज़ अवाम उठ के खड़े हो जाएंगे। और इसराइली कस्साब ने, नेतन्याहू ने ये ऐलान किया, टाइम दिया उसने कि आइंदा 48 घंटों में ये काम होने वाला है, रजीम चेंज होने वाला है। और उसने ईरानी अवाम को ये कहा कि मैं हमला करूंगा, 2 घंटे बाद आपने मैदान में आ जाना है। टाइम उसने फिक्स रखा था कि इतने बजे तक हम काम करेंगे, इतने बजे आपने मैदान में आ जाना है और ये काम तमाम हो जाएगा। और सारी दुनिया ने, मीडिया ने, हर एक ने ये खबरें चलाई कि दोनों मुल्कों के साथ एक जैसा काम हुआ है, ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के बारे में इनको ज़्यादा गलत फहमी हुई है। ईरान में इन्होंने कुछ न कुछ अलामतें देख ली थी और ईरान में अवाम को उकसाया गया था और मुख्तलिफ तकसीम हो चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान में भी उसके मुशाबे सियासी जमात आगे लाई गई और ये सियासी जमात, इसने 3 साल इसको इक़्तिदार का मौका दिया गया और 3 साल में इन्होंने फ़कत पाकिस्तान कमज़ोर किया। अलबत्ता ये जो जमात लाई गई
یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لائی گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو ہوتے ہیں صہیونیوں کے نمائندے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں امریکہ کے نمائندے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں بھارت نواز لوگ، کہ جو ایسی سیاسی ڈرائنگ بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں کہ اگر 5 سال حکومت کرے، 3 سال حکومت کرے تو ٹاسک دیا گیا تھا پاکستان کو کتنا کمزور کر سکتے ہو۔ تو ظاہر ہے جس کینڈیڈیٹ نے حامی بھری کہ مجھے اقتدار دو، میں یہ ٹارگٹ تمہیں پورا کر کے دیتا ہوں، انہوں نے دے دیا ٹھیکہ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے ٹھیکے سے زیادہ محنت کی ہے، جتنا انہوں نے کہا تھا کمزور کرنا اس سے زیادہ کمزور کیا اس نے، کوشش کی البتہ کمزور کرنے کی، لیکن غافل تھے کہ پاکستان کا بانی اللہ ہے، پاکستان اللہ کی مملکت ہے، اللہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے لیے، جس طرح کعبہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے خلیل کے ذریعے بنوایا تھا، پاکستان اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے ذریعے بنوایا ہے، اور جن مقاصد کے لیے کعبہ بنوایا تھا انہی مقاصد کے لیے پاکستان بنایا ہے۔ لیکن کعبہ بن کر پھر کتنا عرصہ لگا، کعبہ بن کر بت پرستوں کے ہاتھ چلا گیا، بتوں کا گڑھ بن گیا، صدیاں گزریں، اور پھر کعبے کا وارث آ گیا جس نے آ کر کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ پاکستان بھی بن کر بت گروں اور بت فروشوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا یا چلا گیا، لیکن اس بت شکن نے آنا ہے انشاءاللہ، اور پاکستان سے سارے بت گرا کے انشاءاللہ پاک سرزمین پر وہ ہدف پورا کرنا ہے جس کے لیے خدا نے یہ ملک بنایا تھا، یہ مملکت بنائی تھی انشاءاللہ۔ یہاں پر دشمن کو جو سرپرائز ملا ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی، پہلے پاکستان میں بعد میں ایران میں، کہ جس ملک کو یہ کمزور سمجھ رہے تھے، جس ملک کی فوج کو بے اعتبار کرنے کی کوشش کی، تقسیم کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہر جگہ افراد مل جاتے ہیں، یعنی جن طبقات نے مل کر پاکستان کو کمزور کی اور مودی کو حملے کی دعوت دی، یہ بات میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں، یہ شاید چندمین دفعہ بات کر رہا ہوں، عدد مجھے یاد نہیں ہے، چونکہ جو بات درست ہوتی ہے اسے بار بار کریں تاکہ قوم سمجھے ہماری مختلف پیرایوں میں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا مشن کب سے شروع ہوا، کس کس نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اور کتنے لشکر بنائے گئے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ ان میں مختلف حکومتی وسائل سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، اداروں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، مذہب سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، سیاسی جماعتوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، عوامی طبقات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، میڈیا کے ذریعے بھی فائدہ اٹھایا گیا، جنہوں نے افراد تیار کیے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ جن پر اتفاق ہے، اجماع ہے ساری قوم کا، میں انہی کے نام لوں گا، جن میں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جس طبقے نے بنیادی کردار ادا کیا، جن طبقات نے، ان میں سے ایک ہے فرقہ واریت پھیلانے والے پاکستان کے اندر، فرقہ واریت، جنہوں نے فرقے بنائے، فرقے لڑائے، فرقوں کو ہوا دی، فرقہ وارانہ جنگ شروع کی، اصل مقصد اس کا پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو انڈین میجر، جس نے ایک بہت بڑی کمپین پاکستان کے خلاف چلائی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے اور وہ چلا رہا ہے، اس نے ہندوستان کی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ کئی کروڑ، کئی ملین ڈالر کا میزائل ضائع کرنے کے بجائے 2.5 لاکھ کے مفتی سے یہ کام کیوں نہیں لیتے آپ؟ 2.5 لاکھ کا مفتی، یہ اس کا کلپ ہے، آپ سن لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ انڈین آرمی کے میجر کی بات ہے کہ جب پاکستان میں سستا میزائل موجود ہے تو آپ اس سے استفادہ کریں۔ جب مفتی موجود ہے تکفیری، جس کے نزدیک سارے پاکستانی واجب القتل ہیں، تو آپ، اس نے ایڈریس بھی دیا، کہا کہ پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہندوستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دبئی کے بینک سے اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ منتقل کر دیں، پھر اسے جہاں حملہ کروانا ہے یہ میزائل جا کے آگ لگائے گا۔ یہ انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی کے اندر فرقہ واریت کو
ایک اسٹریٹجی کے طور پر منظور کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس نے سرمایہ لگایا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھایا اور اوج پہ پہنچایا، اور فرقہ واریت نے یہ پیسہ لے کر مختلف جگہوں سے اور خصوصاً انڈیا سے یہ آگ بھڑکائی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ شیعہ سنی جنگ اور پھر مختلف عناوین سے جنگ، شیعہ سنی جنگ، دیوبندی بریلوی جنگ، صوفی غیر صوفی جنگ، اہل حدیث غیر اہل حدیث جنگ، مقلد اور مجتہد کی جنگ، اور فلاں کی جنگ فلاں کی جنگ۔ یہ اختلافات تاریخی ہیں، لیکن ان اختلافات کو فتنہ بنانا یہ کام ان مفتیوں نے کیا ہے جو ابھی تک کر رہے ہیں۔ تازہ ترین بیانیہ کل کا مجھے کل نظر آیا، شاید پہلے کا بنا ہوا ہو، کہ تازہ ترین بیانیہ انہوں نے ان حالات کے اندر پھر انہی فتنہ بازوں نے، فتنہ گروں نے صادر کیا ہے۔ یہ سب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ دوسرا جو فتنہ تھا خوارج کا، دہشت گرد، یہ انہوں نے تیار کیے۔ اب خوارج کی تیاری میں انہوں نے جو بنیادی خام مال لیا، خام مواد لیا، فرقہ واریت سے لیا، فرقوں سے لیا، مذہبی دنیا سے خام مال لیا۔ خام مال لے کر بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی انڈسٹریز میں انہوں نے ان کو تیار کیا، دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کیا، اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو پاکستان ہی میں پلے بڑے اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ خدمات انجام دی۔ اسی طرح جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مختلف ان عناوین سے اپنے اپنے فرقے کا بیانیہ فرقہ وارانہ بنا کر نشر کر رہے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں، یہ سب پاکستان کو کمزور کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ سارے، یہ دہشت گرد، یہ خوارج، یہ فلاں فلاں، سارے یہ ایک طبقہ ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ دوسرا، فرقہ واریت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کے وزن پر، یہ چونکہ یہاں زیادہ تر تعداد طلاب کی ہے، علماء اور طلاب تشریف فرما ہیں اور جانتے ہیں کہ عربی الفاظ میں، علم صرف میں یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ہر طالب علم کو صیغہ بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بہت ڈیٹیل میں، بڑی تفصیل سے، اور بڑا خوبصورت علم ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ الفاظ، معمولی الفاظ، حروف، بلکہ الفاظ بھی نہیں، حروف عربی حروف ہجا لے کر ان سے آپ صیغے بناؤ، الفاظ بناؤ۔ الفاظ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کچھ بھی لو، آپ کو حروف کا وزن ابواب ہیں، ان اوزان پر آپ حروف ڈالتے جاؤ، صیغہ بنتا جائے گا، بنتا جائے گا، بنتا جائے گا۔ خوب یہی کام جو مدرسوں میں صیغے بنانے اور الفاظ بنانے کی ایک مفصل تمرین اور مشق علماء کے پاس ہوتی ہے اور دیر نہیں لگتی، انہیں فوراً صیغہ بنا دیتے ہیں۔ یہی کام ہمارے جو تنظیم ساز، حزب باز اور مختلف گروہ بنانے والے ماہرین ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، وہ میڈیا میں بھی ہوتے ہیں، وہ سرمایہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے وزن دیا کہ مذہبیوں نے کامیاب فرقے بنائے ہیں، سیاست میں حزبیں بناتے تھے، پارٹیاں بناتے تھے، اور سیاسی لوگ آ کے الیکشن لڑتے تھے، الیکشن میں تھوڑی دھوم دھام مچاتے تھے، تھوڑی بدگوئی بد زبانی کرتے تھے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے دوبارہ اپوزیشن اور اقتدار میں بیٹھ کر آپس میں مل کے حکومت چلاتے اور اقتدار سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کی ٹریننگ دی گئی، ان کو مذہبی ٹچ دیا گیا، ان کو صیغہ سازی بتائی گئی کہ مذہبی جماعت جو صرف الیکشن لڑ سکے یہ کافی نہیں ہے، اس سے پاکستان کمزور نہیں ہوتا۔ پاکستان کو لوٹنے والے سیاستدانوں سے پاکستان کمزور نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں 1947 سے پاکستان بنا، اب 2026 ہے، اور سب نے لوٹا اور دبا کے لوٹا، جی بھر کے لوٹا، ہر دم لوٹا، لیکن لوٹ سے پاکستان کمزور نہیں ہوا۔ فقیر ہوا، مشکلات پیدا ہوئی، لیکن کمزور نہیں ہوا۔ اسی لوٹ مار کے اندر ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا، لوٹ مار کے اندر اتنی پاکستان کو وقار مل گیا۔ لوٹ مار تو رہے گی، جب تک تیرا نام رہے گا لوٹ مار قائم رہے گا، نظام رہے گا، جب تک یہ سیاستدان اور یہ لوگ ہیں لوٹ مار رہے گی۔
یہ لوٹ مار والوں کے گردن میں ڈالا جن لوگوں نے کہ لوٹ مار والوں نے پاکستان کمزور کیا ہے، نہ، یہ مذہبی صیغہ سازی کی بنیاد پر، مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پر سیاسی جماعت نے پاکستان کمزور کیا ہے کہ آپ مذہبیوں کی طرح فتنہ گر جماعت بناؤ، فتنہ انگیز جماعت بناؤ، مذہبی فرقے کی طرح متعصب جماعت بناؤ جو تمام کو واجب القتل قرار دے، تمام کو گالی دے، تمام کو پاکستان کا دشمن قرار دے، فلاں قرار دے۔ اب یہ سیاسی جماعت بنائی کس لیے؟ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ دوسرا طبقہ تھا کہ پاکستان میں ایسی سیاست شروع ہو جو مذہبی فرقوں کی طرح متشدد سیاست، متشدد مذہبی، متشدد فرقے اور متشدد سیاسی یہ لوگ پیدا ہوں۔ اب ظاہر ہے جو لوگ متشدد سیاسی گروپ بنانے میں مصروف تھے انہوں نے ہی متشدد مذہبی گروپ بنائے ہیں اور ریاستی اداروں میں بیٹھ کر یہ کام کیا ہے۔ آپ کبھی بھول نہیں سکتے تیسرا طبقہ کہ نام نہیں لیتے ہمارے عموماً محب وطن زیادہ لوگ، چونکہ ہمارے یہاں حب الوطنی ایک تو رینٹ پہ ہوتی ہے، حب الوطنی کرایہ ملتا ہے حب الوطنی کا، ایک حب الوطنی ہوتی ہے جو ہمارا سیاسی مسلک، اب تو اس حکومت میں سیاسی مسلک بن گیا ہے، چاپلوسی، جو چاپلوسی کرو آپ، اس کا نام حب الوطنی رکھ دو۔ وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن کے خلاف فتنے اٹھنے والوں کو فتنوں کے خلاف کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف بات کی ہے چاپلوسی۔ جب بھی موقع ملا ہے زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، تعریفیں کی ہیں، چاپلوسی کی ہے، اس کا نام حب الوطنی، اس کلپ کا نام حب الوطنی رکھ دیا ہے۔ حب الوطنی میں عرض کروں گا، حب الوطنی بغیر کرائے کے اور بغیر چاپلوسی کے اگر کسی نے حب الوطنی خالص، جس طرح دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کو خالص دین چاہیے، ملاوٹ والا ریاکاری والا نہیں چاہیے اور رینٹل دین نہیں چاہیے اور ریاکاری والا نہیں چاہیے، خالص دین، خالص دین اللہ کے لیے ہے، وہ خالص حب الوطنی، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی دیکھنی ہے وہ عروۃ الوثقیٰ میں آ کے دیکھے، جس کا نہ کرایہ ملتا ہے، جس کو نہ اس کی بنیاد کوئی چاپلوسی یا نہ، جب دوسرے لوگ ملک کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے عروۃ الوثقیٰ ملک جوڑنے میں لگا ہوا تھا، جب سارے امت کو تفریق کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے تھے عروۃ الوثقیٰ اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرا طبقہ جس نے یہ دونوں طبقوں کو سہارا دیا ہے، یعنی فرقہ واریت کو اور سیاسی متشدد گروہوں کو، سیاسی طور پر ملک کو کمزور کرنے والوں کو جس طبقے نے کیا ہے، چونکہ ثبوت ہو چکے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے، بات کھل گئی ہے، میں اس لیے میں بھی کھل کے بات کر رہا ہوں۔ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کمزور کیا فوج کے اندر بیٹھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ متشدد سیاست کس نے بنائی ہے؟ یہ ملک کو، یعنی سیاسی لوگوں کو یا عوامی طبقات کو فوج کے خلاف جرأت کس نے دی ہے؟ مودی کو کس نے یہ پیغام دیا ہے؟ یہ ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کس کی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لاؤ فوج کے خلاف؟ ڈی جی آئی ایس پی آر جو یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں، جو ہر جگہ کوششیں انتہا کی کر رہے ہیں چوتھے محاذ پر غلبہ حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، اور وہ میڈیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور یہاں پر ہماری فوج ابھی تک مصروف ہے، لیکن یہ مورچے ابھی تک گرا نہیں سکے، یہ مورچے سر نہیں کر سکے ابھی تک میڈیا کے۔ پاکستان دشمن، پاکستان مخالف، پاکستان کو کمزور کرنے والا میڈیا طاقت کے ساتھ ابھی تک میدان کے اندر ہے، اور اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے صہیونی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ چوتھا میدان ہے۔ ان چار میدانوں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، فعالین ہیں، قائدین ہیں، لشکر ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان کو کمزور کیا۔ پاکستان کمزور کر کے اپنے گمان کے مطابق
فوج میں تقسیم کر کے، فوج کو بے اعتبار کر کے، فوج کو گالی گلوچ دے کے، عوام کو فوج کے خلاف بھڑکا کے، اور پھر دشمن کو سگنل دیا کہ اب پاکستان کمزور ترین تاریخی پوزیشن میں ہے، ایک حملہ کافی ہے، ایک آدھے دن کی مار ہے، باقی معاملہ وہ پاکستان کے عوام اٹھ کے سڑکوں پہ آ کے کر دیں گے۔ یہی فارمولہ انہوں نے ایران میں بھی آزمایا ہے۔ البتہ ایران میں ایران کو کمزور کرنے کے لیے زیادہ پیسہ لگا ہے، زیادہ محنت ہوئی ہے، زیادہ کام ہوا ہے پاکستان کی نسبت، لیکن پاکستان میں انہوں نے یہ سگنل دریافت کیے، مودی نے، اور ان میڈیا کے ان کلپس کی اور ان مناظر کی اور ان جھوٹی خبروں کی چکر میں آ کر اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اس گمان کے ساتھ کہ آدھا کام میں کروں گا، آدھا کام پاکستان کے عوام کر دیں گے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا مکر ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، اور پاکستان شیطان کے حوالے نہیں ہے، پاکستان اللہ کا ملک ہے، اللہ کی سرزمین ہے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے ہے۔ اگر سارے پاکستانی بہت غفلت کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، پاکستان کا ہر طبقہ، مذہبی طبقہ، سیاسی طبقہ اور قیادت، حکمران، یہ سب کے سب اس امانت کی حفاظت میں خوب غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ فلاں نے نہیں کی، سب نے کی ہے، اپنے اپنے حد تک سب نے کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس مملکت کو، اس سرزمین کو، اس ملک کو بچا کے رکھا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عزت و عظمت کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظتی تدبیر ہے، اللہ کی حفاظتی تدبیر ہے۔ جو لوگ خطبہ ہمارا سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ، تو وہاں پر تقویٰ، چونکہ تقویٰ کے واجبات میں سے، خطیب جمعہ کے خطبے کے واجبات میں سے جو 5 واجب ہیں، ان میں سے پہلا واجب تاکید تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا نظام، تقویٰ کی ترویج، تقویٰ کی تبلیغ، تقویٰ کی تاکید۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق دی تو تقویٰ کی تبلیغ جو واجب جمعہ ہے ادا کی، اور جو ہم نے طالب علمانہ تقویٰ کا معنی مفہوم سمجھا وہ عوام کے سامنے، امت کے سامنے بیان کیا کہ تقویٰ جو ترجمہ ہے ہمارے ہاں، سنی شیعہ سب ترجمے میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں، سب نے مشترکہ ترجمہ کیا تقویٰ کا، خوف، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، یا پرہیز، یہ 2 معنی ہیں تقویٰ کے۔ لیکن عرض کیا ہم نے کہ لغت کے شواہد کی روشنی میں تمام اہل لغت کا اتفاق ہے کہ تقویٰ کا معنی خوف بھی نہیں ہے، تقویٰ کا معنی پرہیز بھی نہیں ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے حفاظت، وقایہ سے ہے، واقعیے سے ہے، اور اس کا مطلب ہے حفاظت۔ تو جب لغت میں بیان کر آتے ہو کہ اس مادہ کا معنی حفاظت ہے، پھر آیات میں جب اس کی تفسیر کا وقت آتا ہے تو وہ معنی گم ہو جاتا ہے، پھر اس کی جگہ خوف اور اس کی جگہ دوسرے معنی ذکر کر دیتے ہو، تو ہر جگہ وہی معنی کرو۔ تقویٰ بنیادی طور پر اللہ کی حفاظتی تدبیر کا نام ہے، انسان کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی سماج کے لیے حفاظتی تدبیر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی حفاظتی تدبیر، جس طرح پاکستان کی دفاعی پالیسی، دفاعی تدبیر، دفاعی اسٹریٹجی ہے، اسی طرح ہر ملک کی دفاعی اسٹریٹجی ہے۔ عربوں کی دفاعی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہمیں امریکہ بچائے گا، اسرائیل کی دفاعی اسٹریٹجی یہ کہ امریکہ نے بچانا ہے، امریکہ کی دفاعی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے اپنے اسلحے اور ہالی ووڈ فلموں کے ذریعے اپنی دفاعی تدبیر کرنی ہے۔ بھارت کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ اللہ کی امت کو محفوظ رکھنے کی اسٹریٹجی ہے، اور اللہ کی اسلامی سرزمین کو، مملکت پاکستان کو محفوظ رکھنے کی دفاعی اسٹریٹجی اللہ کی، یہ تقویٰ ہے، یہ الہی تقویٰ ہے۔ تو آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ یہ بات جنہوں نے پاکستان کمزور کیا ہے، آپ کلپ نکالیں، سنیں، میڈیا کی ثبوت والی باتیں ہیں۔ میں کسی پر اتہام نہیں لگا رہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا۔ کون سے 3 ٹکڑے؟ ایک خیبر پختونخوا بن جائے گا، ایک بلوچستان الگ ہو جائے گا،
اور ایک یہ باقی پنجاب اور باقی بچہ کھچا جو پاکستان ہے یہ ایک پاکستان بن جائے گا. یہ وزیر اعظم رسمی کرسی پہ بیٹھا ہوا پاکستان کے 3 ٹکڑوں کی بات کر رہا ہے. وہ یہ نقشہ تھا بنا ہوا پاکستان توڑنے کا، لیکن اللہ کی تدبیر پاکستان توڑنا نہیں ہے. ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اب نہیں ٹوٹے گا پاکستان، چونکہ اللہ کی تدبیر بار بار سامنے آتی ہے. جب بھی پاکستانی غفلت کرتے ہیں تو اللہ کی تدبیر سامنے آ جاتی ہے. یہاں پر بھی آئی. انہوں نے پاکستان اپنے گمان میں کمزور کیا، کمزور کر کے پھر اس کے اوپر حملہ ور ہوئے. لیکن جب حملہ ور ہوئے تو یہاں وہی منظر جو آج ایران میں نظر آتا ہے یہی پاکستان میں تکرار ہوا. کیا منظر تھا کہ ایک طرف میدان جنگ تھا اور جس فوج کو تم سمجھ رہے تھے کمزور ہو چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے اور بے اعتبار ہو چکی ہے، اس نے بڑے اعلیٰ طریقے سے میدان سنبھال لیا. اور جس حکومت کو تم کہتے تھے کہ یہ تو دیوالیہ ہو چکی ہے، یہ تو معیشت کے پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس تو ناشتے کے پیسے نہیں ہیں، یہ تو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ حکومت بھی کھڑی ہو گئی ملک کے دفاع کے لیے، تمام سب کچھ بھول کر اور یکجان ہو گئے. اور اسی طرح سب سے اہم کام عوام نے کیا، پاکستان کے عوام نے کیا. یہ پاکستان سڑکوں پہ، پاکستانی عوام سڑکوں پہ آ گئے، میدان میں آ گئے اپنی افواج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. ہر چند حکومت سے ممکن ہے راضی نہ ہو، ممکن ہے فوج سے بھی گلا شکوہ ہو، لیکن جب بات وطن کے دفاع کی آ جاتی ہے، جب بات مملکت کی آ جاتی ہے تو پھر اندرونی گلے شکوے نہیں ہوتے. پھر ساری فوج، قوم اور سیاستدان اور ایوان اکٹھے ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بنیان مرصوص یہ معنی تھا. بنیان مرصوص یعنی پاکستان کے عوام، بنیان مرصوص یعنی پاکستان کی سیاست، بنیان مرصوص یعنی پاکستان کی افواج جب مارکہ حق میں کھڑے ہوئے تو وہ دراڑیں جو تم نے ڈالی تھی وہ نظر نہیں آئیں، وہ ساری ختم ہو گئی، وہ ساری مندمل ہو گئی. اور یہ چیز تھی جس نے پاکستان کو کامیابی عطا کی ہے، جس نے پاکستان کو اتنے بڑے خونخوار دشمن کے مقابلے میں کامیابی دی ہے. بھارت اور پاکستان کے فوجی طاقت کا موازنہ اگر کریں، یہ کیا ہوا ہے موازنہ، میں یہاں نہیں کر رہا بلکہ میڈیا کے اندر بہت سارے سروے گروپوں نے یہ موازنہ کر کے اور چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں بھی لکھی ہیں کہ پاکستان کی نسبت بھارت 9 گنا زیادہ طاقتور ہے. 9 گنا، یعنی پاکستان جیسی جنگی مشینری 9 دفعہ ریپیٹ ہو تو بھارت کی جنگی مشینری بنتی ہے. ان کی ہر چیز، ان کی افواج، ان کا عدد بہت زیادہ ہے. 18 لاکھ سے بھی زیادہ فوج ہے، ہماری 6 لاکھ فوج ہے. ان کے ٹینک اتنے ہیں، اتنے ہماری فوجیں، اتنے ان کے ٹینک ہیں ان کے پاس. جہاز ان کے اتنے ہیں، جنگی جہاز، کشتیاں ان کی، بحریہ ان کی، فلاں ان کی. اور بجٹ ان کا، سب سے بڑی بات بجٹ سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی دفاعی طاقت کتنی ہے. بجٹ ان کا پاکستان سے بہت زیادہ ہے. اس گمنڈ کے اندر کہ وہ اب سپر طاقت ہیں، اور سپر طاقت کو جھنڈے گاڑنے کے لیے بس ایک ملک کو مٹانا ہے، ایک ملک کو ختم کر کے، قبضہ کر کے پھر بھارت 4تھی یا 3ری سپر پاور دنیا میں بن سکتا تھا. لیکن آگے پاکستان آ گیا. کون سی سرزمین جس کا محافظ اللہ ہے، جس کی تدبیر حفاظت کی اللہ کے پاس ہے، اور جس میں ہر چند پاکستانی غفلت برتتے ہیں، اپنی اس امانت کو سنبھالنے اور بچانے میں غفلت برتتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرزمین انہی کے ہاتھ، جس طرح کعبہ، بے شک بت ہیں، بت پرستوں کے پاس ہے، لیکن کعبہ محفوظ رہنا چاہیے کیونکہ ایک دن کعبہ آباد کرنے والا آ جائے گا. اس لیے بے شک بت گھروں کے پاس ہو لیکن کعبہ محفوظ رہے، یہ وطن محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یہ وطن محفوظ رہے گا امام مہدی علیہ السلام کے ورود مسعود کے لیے، قدوم مبارک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن رکھا ہے، یہ ملت رکھی ہے انشاءاللہ. لیکن جس طرح ایران کے اندر ہوا ہے، امام مہدی سے پہلے بھی انشاءاللہ. ایک بات جو میں بعد میں زیادہ وضاحت اس کی کروں گا، حامد میر صاحب نے ایک لکھا ہے، کالم لکھا ہے اسی ہفتے کا، گزشتہ ہفتے کا جو جاری ہے، اس میں انہوں نے لکھا ایران کا مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ
ایک امریکی صحافی جو ابھی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں مذاکرات کو کوریج دینے کے لیے، ایک امریکی جرنلسٹ نے ایرانی صحافی سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کیوں اتنی بڑی طاقت کے خلاف لڑتے ہو، جنگ کر رہے ہو، سارا کچھ اپنا تباہ کروا رہے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا مسئلہ ہمارا جو ہے نا اقبال ہے۔ امریکی صحافی کو کہا کہ مسئلہ ہمارا اقبال ہے۔ اس نے نام نہیں سنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ اقبال کون ہے؟ اس نے کہا اقبال پاکستانی ہے۔ تو کہا اچھا پاکستانی تمہارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس نے بنایا ہوا ہے؟ کہا ہاں اسی نے بنایا ہوا ہے ہمارا مسئلہ۔ یہ بات کہہ کہ ایرانی صحافی فون سننے کے لیے الگ ہو گیا۔ تو وہ حامد میر کہتے ہیں کہ اس امریکی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایرانی کہہ رہے کہ ان کا مسئلہ اقبال ہے، تو یہ اقبال کون ہے؟ وہ کہہ رہے پاکستانی ہے۔ اس نے کہا ہاں پاکستانی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ملا اس سے، اقبال سے، کہ یہ کون ہے جس نے اتنا بڑا مسئلہ اس قوم کو تسلیم نہیں ہونے دیتا؟ تو یہ مجھے ملا اس سے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے ملنے کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سرچ کرو۔ تو اس نے اسی جگہ سرچ کیا، اقبال نکل آیا، بہت بڑا پوئٹ تھا، شاعر تھا، فیلسوف تھا، مفکر تھا، اور یہ کافی عرصہ پہلے تقریباً 1 پون صدی ہونے والی ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پاکستانی ایران کے لیے مسئلہ کیسے بن گیا ہے نا، یہ اقبال کا کیا کردار ہے؟ تو پھر اس نے کہا مجھے سمجھاؤ۔ تو پھر حامد میر کہتے ہیں میں نے اسے جو تھوڑا سا ٹائم تھا میں نے اس کو بتایا کہ اقبال کس طرح مسئلہ بن گیا۔ آخر میں حامد میر نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اقبال ایران کے لیے تو مسئلہ بن گیا ہے، کون سا دن آئے گا جب اقبال پاکستان کے لیے بھی مسئلہ بن جائے؟ کہا مجھے انتظار ہے اس دن کا جب اقبال پاکستان کا بھی مسئلہ بن جائے۔ اور واقعاً ایسا ہے، جس دن اقبال پاکستان کا مسئلہ بنا اور اقبال نے پاکستان کے لیے مسئلہ اٹھایا، اس دن امریکہ ڈھیر ہو جائے گا، اس دن اسرائیل، بھارت سارے تسلیم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان کی قوم وطن کے لیے، ملک کے لیے اختلافات کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں، خراب بھی کرتے ہیں ملک کو، سب کچھ بگاڑ، لیکن جب وقت آتا ہے تو یہ بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ بعض کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ جیسے فیض حمید اگر فوج برباد کرتا ہے تو کوئی دوسرا آ کے فوج کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا جرنیل ہے، خیانت کرتا ہے اپنے رینک کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے، تو دوسرا آ کے فوج کے لیے قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ شہداء فوج کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ملک بچایا۔ اسی طرح سیاست میں کوئی اقتدار کی خاطر ملک توڑتا ہے تو دوسرا فداکاری کر کے ملک جوڑتا بھی ہے، اور مذہب میں بھی اسی طرح جب دوسرے تفریق کر کے کمزور کرتے ہیں تو کچھ میدان میں آ کر اس کو رفع بھی کرتے ہیں اور امت کو جوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان، خب یہ بہت اہم ہے یہ بات۔ ابھی مثلا یہ ایام ہے بنیان مرصوص، جب مئی میں 7 مئی کو ظاہراً انڈیا نے حملہ کیا تھا، ماحول تو پہلے بن چکا تھا، پھر 3-4 دن جنگ لئی اور 10 مئی کو فیصلہ کن، 10 یا 11 کو پاکستان نے فیصلہ کن جواب دیا اور پھر جنگ ختم ہو گئی وہاں پر۔ اس دوران پاکستان کا واحد مدرسہ عروۃ الوثقی تھا جو بالکل ایک جنگی مورچہ بن گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا۔ اور سڑکوں پر، جس طرح میں نے کہا نا کہ ایران میں اصطلاح ہے میدان، ایوان اور خیابان۔ اب ظاہر ہے میدان میں فوج نے لڑنا تھا، ہم نہیں تھے میدان والے، یعنی بندوق بردار نہیں ہیں ہم۔ اگر وقت آ جائے تو وہ بھی، اگر وطن کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے تو کرنا پڑتا ہے، واجب ہے، رسول اللہ نے کروایا مومنین سے، مسلمین سے۔ لیکن اسی طرح ایوانوں میں ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ہی جگہ تھی اور وہ سب سے بہترین جگہ ہے، اور وہ خیابان، سڑکیں، عوامی میدان، اور ان میدانوں میں رہے ہم۔ آپ پچھلے سال کی تصویریں، ہمارا میڈیا زیادہ مصروف ہوتا ہے، انہیں دوسروں کے میڈیا کو کوریج دینی ہوتی ہے زیادہ، اپنا مواد کم نشر کرتے ہیں، دوسروں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ سارا پچھلا نکالیں، اس وقت یہ عروۃ الوثقی کے اساتید نے، عروۃ الوثقی کے طلبہ نے، عروۃ الوثقی کی خواتین نے، ام الکتاب کی خواتین نے، تحریک بیداری کے جوانوں نے
مال روڈ پہ جا کر باقاعدہ، اور ہم نے تو واگا کے کہا تھا، اجازت مانگی تھی لیکن دی نہیں ہمیں، سرکاری لوگوں نے کہا کہ ہم مصروف ہیں اور آپ کو واگا نہیں پہنچا سکتے، ورنہ یہ سب واگا کے لیے تیار کیے تھے ہم نے۔ اور مسجد ہماری باقاعدہ سنگر مورچہ بن گئی، اور اس پر پھر مور ثبوت یہ لگی کہ انڈیا سے باقاعدہ کال آئی ہمیں کہ عروۃ الوثقی خالی کرو کہ اس پہ میزائل مارنا ہے ہم نے۔ جس طرح انہوں نے باقی مساجد پہ چاند ایک پہ مارے اور ان کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے کے، اور عروۃ الوثقی کو بھی کہا کہ یہ بھی اسی زمرے میں ہے اور اس پر ہم نے میزائل مارنے ہیں۔ جب انہوں نے کال آئی تو اگلے دن جنگ بند ہو گئی۔ اگر نہ ہوتی جنگ بند تو شاید یہ سعادت ہماری نصیب بھی ہو جانی تھی، لیکن جنگ بند ہو گئی۔ یہ سب کچھ بہت عالیشان ہوا، اور جب وقت آیا میدان میں آنے کا، وقت آیا خیابان میں نکلنے کا، وقت آیا وطن کی خاطر، کیوں آئے؟ یا ہم نے اردو کانفرنس کروائی تو ادیب آئے یہاں، بڑے حیران تھے کہ ہم تو اردو کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو اردو کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے لیے اردو، آپ تو دینی ادارہ ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک کہا آپ نے، میرا دین مجھے کہتا ہے کہ اردو قومی زبان ہے تو اردو ہی رائج ہونی چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ قومی تشخص ہونا چاہیے، قوم کا وقار اردو کے ذریعے بلند ہوگا، قوم کا وقار انگلش سے نہیں بلند ہوگا۔ انگلش غلامی کی زبان ہے، غلامانہ زبان ہے، اردو قومی اور وقار کی زبان ہے، آزادی کی زبان ہے۔ اردو سے احساس ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ابھی بچوں نے ترانہ پڑھا، بیدار جواں آزاد وطن۔ خب یہ آزاد وطن آزاد ہو نا، انگریز سے آزاد ہو، امریکہ سے آزاد ہو، بھارت سے آزاد ہو، ہندو سے آزاد ہو، انگریزی سے آزاد ہو۔ جس وطن کی جو شناخت ہے وہی شناخت اس وطن کی ہونی چاہیے، اور وہ سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلی شناخت اسلام ہے، دوسری شناخت اس کی اردو ہے، تیسری شناخت اس کی پاکستانیت ہے، پاکستان کی تہذیب ہے۔ یہ ہماری شناخت ہے اور یہ ہم نے خود اپنانی ہے اور قائم کرنی ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ یہ قائم کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے دین کا تقاضا ہے، حب الوطنی کا ہمیں کرایہ نہیں ملتا، ہم حب الوطنی چاپلوسی کے لیے نہیں کرتے۔ یہ جنگ جو پاکستان نے جیتی، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی سب ایک ہوئے اور ایک ہو کر جیت لی یہ جنگ۔ آخر میں کام ایک خراب ہوا، اور وہ میں کہوں گا ممکن ہے اچھا نہ لگے، اور نہیں لگتا اچھا بہت سارے لوگوں کو، یہ آخر میں جو ٹرمپ کو کریڈٹ دے دیا، ٹرمپ کو کہا کہ جنگ اس نے بند کرائی ہے، یہ بہت غلط کام ہوا۔ جیتی ہوئی جنگ ایک بہت ہی دنیا کے فاسد ترین انسان کے نام لکھوا دی گئی۔ بھارت انکار کر رہا ہے کہ یہ جنگ اس نے بند نہیں کروائی، ہم نے اصرار کیا اسی نے، اور اس نے اس جنگ سے کھیلنا شروع کیا، پاکستان سے کھیلنا شروع کیا، بھارت کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ اتنا فاسد انسان، اس کے منہ سے پاکستان پاک ہے، ٹرمپ ناپاک ہے۔ پاک کی زبان سے، ناپاک کی زبان سے پاک چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن ناپاکوں کو نہیں پکڑنے دیتے، ہم قرآن ناپاکوں کو نہیں دیتے۔ پاکستان بھی پاک ہے، یہ ناپاکوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ٹرمپ کے لیے وہ جو خوشامد ہوئی، وہ اس نے تمام عزت وقار پہ تھوڑا سا غبار ڈال دیا، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر پاکستان ٹرمپ سے نفرت کرتا ہے، پاکستان کے عوام نفرت کرتے ہیں، پاکستان کی افواج ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے ہر طبقہ نفرت کرتا ہے، لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ مجبوری ہے تو اتنی حد تک کرو نا، آپ مجبوری میں تو حد سے نہ بڑھو آگے، مجبوری میں اتنا نہ کرو کہ ملت کا سر شرم سے جھک جائے۔ مجبوری اتنی ہوتی ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے کہ جتنی بھی الضرورات بقدر الاضطرار، الضروریات تقدر بقدر الاضطرار، یعنی ضروریات اور مجبوریوں میں جب انسان کوئی استثناء لیتا ہے یا کوئی قاعدے سے ہٹتا ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرتا ہے، ضرورت سے آگے نہیں جاتا۔ جتنے چلے گئے آپ، اتنی ضرورت نہیں تھی اور اب نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نے بہترین کردار جو ادا کیا ہے، یعنی بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد آج پاکستان جس عظمت پہ فائز ہے، پوری دنیا کے اندر تمام دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔
اس شرف کو، اس احترام کو محفوظ رکھنا ہماری حکومت، ہمارے حکمرانوں کا پہلا فرض ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان جن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، پاکستان کمزور ہوتا ہے فرقہ واریت سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے دہشت گردی سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے متشدد سیاست سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے ان ملکوں کی چاپلوسی سے۔ ٹرمپ کی چاپلوسی سے پاکستان مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان کمزور ہوتا ہے اسلامی ملکوں کے اتحاد سے۔ پاکستان کمزور ہے جب ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے جب ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے جب سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے جب اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے جب وہ ان مظلوم ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے پاکستان کے عوام فوج کے ساتھ، فوج عوام کے ساتھ، فوج اور عوام حکومت کے ساتھ، اور حکومت فوج و عوام کے ساتھ بنیان مرصوص ہے۔ اور جب بنیان مرصوص ہو تو اس کو ساری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی۔ ایران اس کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں جنگ ہوئی، محدود ہوئی، فوراً پاکستان نے اس کو روک دیا، اور ٹرمپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ کریڈٹ پاکستان کا، پاکستان کی فوج اور عوام کا تھا۔ انہوں نے جنگ بند کی ہے، انہوں نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے سارے جو نشے تھے اتر گئے، مودی کے اور اس کی فوج کے نشے اتر گئے۔ رافائل طیارے لے کر آیا، گھمنڈ میں تھا، وہ گھمنڈ سارا ایک ہی دن میں چند لمحوں کے اندر اتر گیا۔ تو یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، نہ کہ ٹرمپ کو جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو جاتا ہے۔ اور آئندہ بھی یہی راستہ ہے، اتحاد کا، وحدت کا، یکجہتی کا۔ نہ فوج کے اندر ایسے جرنیل پیدا ہوں فیض حمید جیسے جو فوج کو کمزور کریں، نہ عوام کے اندر فتنہ باز اور فرقہ باز پیدا ہوں جو آ کر قوم کے حوصلوں کو پست کریں، فرقہ واریت کو ہوا دیں اور تکفیریت کو ہوا دیں، اور نہ ہی متشدد سیاسی لوگ تجربے کے طور پر اقتدار میں لا کے بٹھاؤ جو یہ نعرہ لے کر آئیں کہ ہم نے پاکستان کمزور کرنا ہے۔ نہ پاکستان نہ ان نالائق سیاستدانوں کے حوالے ہونا چاہیے، نہ فرقہ باز مفتیوں کے حوالے ہونا چاہیے، اور نہ فیض حمید جیسے جرنیلوں کے حوالے ہونا چاہیے۔ پاکستان امانت داروں کے حوالے ہونا چاہیے۔ پاکستان جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کے حوالے ہونا چاہیے، اور اس کی حفاظت کے سب سے بڑے نگہبان وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ عزیزان، پاکستان اللہ کی امانت ہے، پاکستان کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ پاکستان نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، نہ کسی فرقے کا ہے۔ پاکستان نہ فوج کا ہے نہ سیاستدانوں کا ہے، پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کی فوج اس لیے چونکہ پاکستانی ہے، پاکستانی سیاستدانوں کی عزت اس وجہ سے ہے چونکہ پاکستانی ہے، پاکستانی علماء کا وقار اس وجہ سے ہے چونکہ پاکستانی ہے۔ لیکن اگر وہ پاکستان کو ہی کمزور کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی دلیل سے تو پھر پاکستان کے ساتھ خیانت ہے۔ عروۃ الوثقی الحمدللہ جہاں وحدت عروۃ الوثقی کا دین ہے، ایمان ہے، چونکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور قرآن کا حکم وحدت ہے۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہمارے پیشواؤں کا یہ فرمانا تھا کہ وحدت بنیاد ہے، وحدت اساس ہے۔ اس وحدت سے ہی عالم اسلام نے بقا حاصل کرنی ہے اور تفرقے سے مٹ جانا ہے، جس طرح قرآن کا فرمانا ہے۔ تو جس کا دین قرآن ہے وحدت اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ وحدت کوئی ٹیکٹک نہیں ہے، وحدت کوئی ٹیکنک نہیں ہے، وحدت مفادات کے لیے نہیں ہے، وحدت حالات کے لیے نہیں ہے۔ وحدت اس لیے نہیں چونکہ دشمن ایک ہے ہم بھی ایک ہو جائیں۔ بس اوقات دلیل دی جاتی ہے کہ دشمن ایک ہے آپ بھی ایک ہو جائیں۔ اب اگر دشمن دو ہوئے تو ہم بھی دو ہو جائیں، دشمن کو دیکھتے رہیں۔ دشمن چار ہو جاتے ہیں ہم بھی چار ہو جائیں۔ دشمن کی تقلید تو نہیں کرنی، دشمن ایک ہو یا ہزار ہو ہم نے ایک رہنا ہے، شیعہ سنی نے ایک رہنا ہے، تمام پاکستانی طبقات نے ایک جسد واحد اور بنیان مرصوص بن کر رہنا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو لپٹی ہوئی ہے دو آیات میں عموماً اسے پیش نہیں کرتے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پورا اندازہ ہو جائے کہ یہ سیاق قرآن نے کیسے بیان کیا ہے۔ یہ آیہ سورہ صف کی ہے۔ سورہ صف یہ قرآن کریم کا 61 نمبر سورہ ہے۔
اور اس کی پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد یہ اس صورت میں پہلی ہے کہ بسم اللہ کو عموماً پہلی آیت شمار نہیں کرتے، لیکن امامیہ مسلک کے مطابق بسم اللہ پہلی آیت ہوتی ہے، قرآن کا جز ہے اور بسم اللہ ہر سورہ کے اندر آیت شمار ہوتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں یہ کیوں ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہیں۔ لما تقولون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور وہ کام کیوں جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو اور جو کرتے ہو کہتے نہیں ہو، یہ تضاد کیوں ہے تمہارے اندر؟ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بہت ناگوار و برا لگتا ہے کہ آپ جو کہو وہ کرو نہیں، جو کہو ابھی ہم حب الوطنی کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ حب الوطنی جب وطن کے لیے آئے تو پھر فرقہ ممانے کیوں ہیں؟ فرقہ کیوں مانے ہیں آپ کے؟ جب ہم سب پاکستانی ہیں، کہتے بھی ہو پاکستان کی افواج، پاکستان کی چاپلوسی کرتے ہو، اگر فقط پاکستان فوج زندہ باد چاپلوسی ہے تو پھر تو یہی آیہ قرآن کی آیت کا مصداق ہو کہ بہت برے ہو پھر تو کیونکہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، اور اگر جو کہتے ہو کرنا ہے تو پھر کر کے دکھاؤ تاکہ اللہ کو برے نہ لگو، تم اس کو ثابت کرو، میدان میں آؤ، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، بنیان مرصوص بنو، یہ فرقوں کی قید سے باہر نکلو، تضاد سے باہر نکلو، اور ایک ملت واحدہ، امت واحدہ پاکستان میں بنو، تاکہ بھارتی میجر کو اور بریگیڈیئر کو اور جنرل کو نہ نظر میں آئے کہ یہ مفتی ہی ہمارا کام کر دے گا، یہی آگ لگا دے گا پاکستان میں، نہیں لگا سکتا۔ اور کرو، جب ہم کہتے ہیں پاکستانی ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم ہر پاکستانی کے ساتھ ملنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، جڑنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، چونکہ پاکستانی ہیں ہم۔ پاکستان یوں نہیں کہ ہمارا دین الگ ہے، پاکستان الگ ہے، بعض اسی طرح کرتے ہیں، دین کو الگ رکھا ہوا ہے، وطن کو الگ رکھا ہوا ہے، دین اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے اور باقی فرقے سارے دین سے باہر کر دیے ہیں۔ نہ عزیزان من، یہ وطن بھی دین کا حصہ ہے، یہ ملک بھی دین کا حصہ ہے۔ عروۃ الوثقی جب وطن کی بات کرتا ہے، ہمارا ایک مشرب ناب میں آرٹیکل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاریخی طور پر۔ مشرب ناب ظاہراً یہ شروع ہوا، تاریخ اس کی کیا ہے، 2006-07 میں غالباً شروع ہوا، مجھے اب دقیق یاد نہیں ہے کب اس کا آغاز ہوا، 18 سال ابھی ہو چکے ہیں مشرب ناب کو نکلتے ہوئے۔ اس کے اندر ایک مخصوص آرٹیکل ہے جو قسط وار ہے، وطن کی فکر کر ناداں، وطن کی فکر کر ناداں، وہ مذہبی مجلہ ہے مشرب ناب، اور اس کے اندر یہ آرٹیکل تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ آ رہا ہے، وطن کی فکر کر ناداں، یعنی وہ اقبال کا شعر ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ یہ مصیبتیں جو وطن پر آتی ہیں، یہ سمجھو دین پر آتی ہیں، یہ اسلام پر آتی ہیں، یہ ملت پر آتی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ وطن کا نام لو تو آپ کہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو گیا، یہ فوج کے بندے ہو گئے، یہ پیڈ بندے ہو گئے، نا، وطن کی بات پیڈ بندے کرتے ہیں۔ فلسطین کی بات کرو کوئی پیسے دیتا ہے ہمیں، ایران کی بات کرو پیسے لے کے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں یہ عام کاروبار ہے، رینٹ پہ سارے کام کرتے ہیں، وطن پرستی بھی نہ، خالص وطن پرستی ہے تو خالص، امت واحدہ ہے تو خالص کی حمایت ہے، خالص ایران کی حمایت ہے، خالص، نہ کہ ایران پیسے دیتا ہے۔ ایران کو تو آج مدد کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں، پاکستان کے مومنین بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں اس وقت ایران کی۔ یہ تو خود ایران کے لیے ہر
کا نام لیتے ہیں، رینٹل نہیں لیتے. رینٹ دیکھتا ہے کہ رینٹ کہاں سے ملتا ہے، اس کے لیے بات کرتا ہے. لیکن قرآن جس کا حکم دیتا ہے، وطن قرآن فرماتا ہے، دین فرماتا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ وطن، اسلامی سرزمین یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. لہٰذا اگر حب الوطنی کی بات کرتے ہو تو پھر اللہ کی یہ آیت بھی پڑھو کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. پھر جو کہتے ہو وہ کرو بھی اس طرح سے. اس کے بعد ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص واذ قال موسیٰ لقومہ. پھر اگلی آیت، اس آیت کے بعد کی آیت، پہلی آیات بھی تنبیہ اور سرزنش کی ہیں اور بعد والی آیت بھی تنبیہ اور سرزنش کی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم مجھے ستاتے کیوں ہو، تمہیں تو پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب ان کے دلوں میں زیغ آ گیا تو اللہ نے بھی ان کے زیغ کو بڑھا دیا. جب ان کے اندر انحراف آ گیا، کھوٹ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو جنہوں نے موسیٰ کے مقابلے میں کھوٹ ظاہر کی تھی، اللہ نے کھوٹ اور بڑھا دی. جب زیغ آئے گا تو پھر اللہ تمہیں باندھ کے جنت میں نہیں لے جائے گا، پھر اللہ بھی اس زیغ کو اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. اس بیچ کے اندر یہ رکھا ہے کہ اللہ پسند کن کو کرتا ہے اور اللہ ناپسند کس کو کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے. ایسے محب وطن نہ بنو، آپ اس طرح کے نہ بنو. مجھے یاد ہے ایک اہل سنت بڑی شخصیت نے، اکابرین میں سے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک سرکاری نشست کے اندر بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہوئے تھے، ہر مسلک کے بڑے بڑے لوگ، اور انہوں نے اکٹھے نماز پڑھی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی نے وہاں پر یہ کہا کہ کتنا اچھا منظر ہے کہ تمام اس وقت جتنے متضاد فرقے اور مسالک ہیں سب اس میٹنگ میں اکٹھے ہیں اور ایک ہی حال میں ابھی کھانا بھی ایک ٹیبل پہ کھائیں گے اور نماز بھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں. کتنا اچھا ہے یہ منظر، تاکہ اور اے کاش یہ عوام کے سامنے بھی اسی طرح ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں بلند آواز سے کہا کہ ایسی وحدت قائم کرنے کے لیے کم از کم میجر جنرل چاہیے تاکہ یہ سارے مل کے نماز بھی پڑھیں اور ایک ٹیبل پہ کھانا بھی کھا سکیں. میجر جنرل چاہیے یہ کام کروانے کے لیے. نہ عزیز من، میجر جنرل نہیں چاہیے. دین، تقوی، درد، احساس، یہ کافی ہونا چاہیے. ہم ظاہر ہے اگر جب افواج پاکستان وطن کے لیے قربانیاں دیں گے تو آپ کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جب حکومت پاکستان اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے تو آپ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جب علماء دین کی خاطر میدان میں آتے ہیں آپ کو علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جب عوام کسی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی طبقہ درست منہج پر کھڑا ہوتا ہے، درست پرچم لے کر کھڑا ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے. اس وقت لیبل نہ لگانا شروع کر دو. نہ عزیزان من، جب فیض حمید اور اس کا سیاسی ٹولہ مل کر فوج کو کمزور کر رہے تھے، وہ خطبے ہمارے نکالیں، وہ تقریریں ان دنوں کی نکالیں کہ جب فوج کو فوج والے کمزور کر رہے تھے، ہم اس وقت فوج کے حامی تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ افسوسناک ہو رہا ہے، یہ قومی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، یہ فوج کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. اور میں نے کہا تھا کیوں نہیں بولتے یہ جرنیل، کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت یہ کہتے تھے فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. جب فوج کو جعفر میر اور میر صادق کو میر فلاں کہہ رہا تھا، جب فوج کو جانور کہہ رہا تھا کہ فلاں تو جانور ہوتا ہے، غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے، فلاں تو ایسے ہوتا ہے، غدار کہا جا رہا تھا، تو کسی کی طرف سے آواز نہیں آتی تھی. فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی کبھار کہتے تھے فوج میں اس بارے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ فوج کو غم و غصہ، اور وہ کہتے تھے فوج صبر کر رہی ہے، فوج کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا فلاں. تو میں انہیں کہتا تھا یہ فوج کو جنگ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ صبر کون سکھاتا رہا ہے؟ فوج کی تعلیم میں صبر شامل ہی نہیں ہے.
فوج کی تعلیم میں استقامت ہے، فوج کی تعلیم میں مقاومت ہے، فوج کی تعلیم میں دفاع ہے، فوج کی تعلیم میں ملک کا دفاع ہے۔ خود فوج آپ کے ہاتھوں سے تباہ بدنام ہو رہی ہے، آپ اس کے کہتے ہو غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ غم و غصہ آپ کو اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اور آخر کار 9 مئی آ کے وہ ایک ریہرسل کرنی تھی، انہوں نے مودی کو دکھانا تھا کہ مودی دیکھو پاکستان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس وقت مودی نے پھر یہ حرکت کی اگلے سال۔ یہ اگر اسی دن روک لی جاتی تو نہ ہوتا یہ جس دن بعض لوگ فوج میں رہ کر فوج کی مخالفت کرتے تھے یا فوج کے بنائے ہوئے فوج کے مقابلے میں آ جاتے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اگر فوج یا کوئی غلط کام کریں گے، ہم اسے کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ فوج ملک کا دفاع کرتی ہے تو ان کا ہر کام آپ تائید کرتے جاؤ کہ یہ جو بھی کریں آپ کہیں یہ ٹھیک کرتے جا رہے ہیں۔ نہ، جو ٹھیک کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، جہاں ٹھیک نہیں ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب پاکستانی حکمران جا کے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کہتے رہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا لگے یا برا لگے۔ ٹرمپ فاسد ہے، ٹرمپ جانور ہے، ٹرمپ جوئے باز ہے، ٹرمپ مریض ہے جنسی، ٹرمپ وہ ہے جس کے امریکہ بھی اعتماد نہیں کرتا، یورپ اعتماد نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کو بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ سفارتکاری میں، ڈپلومیسی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کو ذلیل کو عزیز نہ بنائیں، عزت نہ دیں، اس کو پاکستانیوں کے ذہن میں معزز بنا کے پیش نہ کریں۔ ذلیل ہے، ذلیل ہی رہنے دیں، اور اس کو مزید ذلیل کریں جتنا ذلیل کر سکتے ہیں۔ اور ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں کہا تھا پاکستانیوں کو گالی دے کے، اس نے اپنے پہلے دور حکومت میں کہا تھا، 1 جنوری کو اس نے اپنے صدارتی پیغام میں گالی دے کے کہا تھا کہ پاکستانی ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو امریکہ کو ذلیل کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور یہ پھنسا ہوا امریکہ زیادہ آپ کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے۔ تو آپ پاکستان کا مفاد پہلے اس سے لیں، پاکستان کے مشکلات پہلے حل کرائیں، پھر اس کی مشکل حل کریں۔ اور اس وقت پاکستان جن مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، معیشت کی مشکلات، وہ ساری حل ہو سکتی ہیں اگر شرط رکھ دیں کہ یہ کام پاکستان کے حق میں کرو۔ انشاءاللہ ملت پھر آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں گے، ساری ملت آپ کے ساتھ ہے، تمام شیعہ سنی آپ کے ساتھ ہیں، علماء آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ چند ایک متشدد فرقہ باز اور چند ایک متشدد سیاست باز یہ اگر نہیں بھی وطن کی پرواہ کرتے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے قوم کے مقابلے میں۔ قوم ساری انشاءاللہ متحد ہے، صف واحد ہے، بنیان مرصوص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحدت و اتحاد کی بنیاد پر برکت سے پاکستان کو یہ سرفرازی، یہ بقا اور یہ عزت اور یہ وقار عطا کیا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ باقی بھی رہے گا، اور پاکستان ہمیشہ سرفراز رہے گا، سربلند رہے گا۔ پاکستان کو کمزور کرنے والے ذلیل ہوں گے، جیسے ہو رہے ہیں ذلیل، اسی طرح ذلیل ہوں گے، اور جو بھی پاکستان کے لیے تذلیل کا بندوبست کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ انشاءاللہ یہ ملت، پاکستانی ملت ایک رہے گی، اور عروۃ الوثقی جس طرح قرآن ہمارا ایمان ہے، اہل البیت ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، مقدسات دین ہمارا ایمان ہے، وحدت بھی ہمارا ایمان ہے، اور وطن بھی ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ایمان ہے اور ایمان کی بات ہے، اس لیے اس پہ شہید ہو جانا یہ بھی عظمت کی موت ہے، اور اس کے لیے زندگی گزارنا یہ سعادت کی زندگی ہے۔ جو تربیت ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے وہ یہی ہے۔ جس طرح آج ایران کے اندر جو وطن کے لیے مرتا ہے وہ شہید ہے، وہ عظیم شہید ہے، اور جب خود رہبر وطن پر شہید ہو جاتا ہے، جب وہ دین پر شہید ہو جاتا ہے، تو پھر پیچھے بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور یہ شہادت، یہ سعادت ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کو بھی کامیابی عطا کرنی ہے، جس طرح اللہ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا جس طرح اس بنیان مرصوص میں، مارکہ حق میں پاکستان کو شیطانوں پر تو نے غلبہ عطا کیا ہے، پروردگارا ہر اس شیطانی حملے کے مقابلے میں پاکستان کو بھرپور غلبہ عطا فرما،
پاکستان کی ملت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج کے درمیان پروردگارہ وحدت و یکجہتی ایجاد فرما۔ پاکستان کے شیعہ سنی کو پروردگارہ ملت مسلمہ پاکستان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے اگر قابل بخشش ہیں، قابل توبہ، قابل استغفار ہیں، ان کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہیں کرتے ان کے شر سے پاکستان کو نجات عطا فرما۔ پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والوں سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ پاکستان کے خدمت گزاروں کو پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ایران اسلامی کو ان شیطانوں پر غلبہ عطا فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، اور پروردگارہ پاکستان جس طرح سے سفارتکاری کر رہا ہے پروردگارہ پاکستان کے وقار میں اضافہ فرما۔ پاکستان کو عالم اسلام کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، پاکستان کو تفرقہ اور دہشت گردی کی لعنت سے پاک فرما۔ یہ پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، اس کو تمام آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان پاکستان جنہوں نے ہمت کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے یہ مملکت بنائی ہے اور ہمارے حوالے کی ہے، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور اس میراث کو پروردگارہ سنبھال کر آئندہ نسلوں کے حوالے کرنے کی امانت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جو بھی وحدت کے لیے کوشاں ہیں پروردگارہ ان کی کوششوں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما۔ جو بھی اس مملکت کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ پاکستان پروردگارہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، پاکستان کو دنیا کی طاقتور مملکتوں میں سے شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد، وحدت امت زندہ باد۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔